یہ میرے رب کا قانون ہے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کی ایک ضرورت بنائی ہے اور اس ضرورت کے مطابق رب تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ اگر ایک چیز کو غلط جگہ پر رکھو گے تو رب تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ تم مخالفت اور بغاوت کر رہے ہوگے، پھر رب تعالیٰ کے باغیوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے نساؤکم حرث لکم، اے مسلمان مردو، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے پاس جاؤ، اپنی خواہش پوری کرو، اپنی اس بھوک اس پیاس کو برداشت کرو، اپنی اس بھوک اس پیاس کو پورا کر لو، کھانا کھا لو، تمہاری یہ ضرورت تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی مردوں کے پاس نہ آنا، یہ رب کو اس کے رسول کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ 7 قسم کے لوگوں پر آسمان سے لعنت نازل فرماتے ہیں۔ آسمان سے جب اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں تو ایک قسم وہ خاص ہے جس پر باری تعالیٰ 3 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جو کہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے تیرے اوپر لعنت ہو، تو لعنت کا مستحق ہے۔ وہ شخص جو کہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے، مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، رب لم یزل نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تیرے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بار بھی باری تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے، مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ جو مرد سے خواہش پوری کرے یہ لعنتی ہے، اس کا رب کی رحمت میں ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں۔ اور ہوش کے تو ناخن لو، انسان ہو۔ ہمارا ایک دوست مثال دیتے ہوئے سمجھایا کرتا ہے تو گندی بات لیکن حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت میں ایک حرش، قرآن نے کہا حرش ہے، تمہارے لیے کھیتی ہے، تم جاؤ گے، تمہارا نطفہ نکلے گا، وہاں جمع ہوگا، تمہاری اولاد بنے گی جو تمہارا نام و نمود بڑھائے گی۔ یہ مرد سے جو خواہش پوری کر رہا ہے گندگی ہے، اور اتنی گندگی کہ اگر اس کے پیٹ سے نکلے تو خود اس کو نفرت ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے اگر ایک بوتل میں وہ گندگی ڈال دی جائے اور اس میں انسان اپنی خواہش پوری کرے تو کبھی بھی نہیں کرے گا، اتنی اس سے نفرت ہوگی۔ یہی صورتحال اس مرد کی ہے جس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے جا رہا ہے۔ عقل تو کر، ذرا ہوش کر، تجھے اللہ نے انسان بنایا، گدھا نہیں بنایا، تجھے کھوتا نہیں بنایا، رب تعالیٰ نے تجھے کتا نہیں بنایا، تجھے انسان بنایا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے یہ ایسی گندی خصلت ہے، ایسی بری خصلت ہے کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 2 نر کتے آپس میں کھڑے یہ حرکت کر رہے ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ گدھے ہوں جس کو ہم کہتے ہیں بے وقوف ہے، وہ بھی یہ حرکت نہیں کرے گا۔ اور کبھی کوئی جانور یہ گندی نیچ حرکت نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو یہ ایک انسان کرتا ہے۔ اور یہ انگریز کی چلائی ہوئی بات، یہ غیر مسلم یہ کوشش میں ہے کہ کسی طرح مسلمان کو ان کے رب کا نافرمان بنایا جائے اور ان کو عذاب کا مستحق بنایا جائے۔ رب لم یزل نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، ان کو تکلیفیں دو تو بدبخت ایسی حرکت کریں ان کو سزائیں دو، اور ان کی سزائیں عجیب و غریب سزائیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، تم میں سے جو کوئی یہ بری حرکت کرے، غور سے سنو میاں، غور سے سنو انسان، غور سے سنو اور رب کی نافرمانی کرنے والے، غور سے سن اپنے اس قانون کو ہاتھ میں لینے والے، رب کے اس بنائی ہوئی نظام کے خلاف ایکشن لینے والے، رب کے اس قانون کے خلاف اپنا نظام پیش کرنے والے، ذرا غور سے سن۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں
جنہوں نے پتھر کھا کر بھی پھول برسائے، جنہوں نے اپنی جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا، جنہوں نے امام الانبیاء ہونے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا، اس کی لاج رکھی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا کہ اس بدبخت کو معاف کر دو۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی یہ قوم لوط والا عمل کرے، ایک دوسرے مرد ایک دوسرے سے اپنی خواہش پوری کرے، جب یہ جرم ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جانے کے بعد تم آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد ان دونوں فاعل اور مفعول کو، کرنے والے کو کروانے والے کو پکڑو اور آگ میں پھینک دو۔ جتنا واویلا کریں، جتنا شور کریں، جتنا رولا ڈالیں، ان کو ڈالنے دو، ان کو شور کرنے دو، لیکن ان کو واپس نہ بلاؤ، ان کو آگ سے واپس نہ نکالو۔ یہ ظالم جل جل کر یہیں راکھ ہو جائیں کہ یہ رب تعالیٰ کے اتنے بڑے نافرمان ہیں۔ کتنی بڑی نافرمانی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان، عظیم ہستی، اس سے ایسے بدبخت کے لیے بد دعا کرتے۔ اور پچھلے زمانے میں یہ کام چھپ چھپ کے کرتے تھے، نہیں پتا کسی کو یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں پتا، بس دوستی ہے، یاری ہے، گئے منہ کالا کیا واپس آ گئے۔ اور آج اللہ جل جلالہ کے اس نافرمان قوم کا یہ جو کرتوت ہے، آج اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے اور یہ کہتے ہیں کہ اسے پاس کرو کہ مرد مرد سے شادی کر دو، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، جو مرضی۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کرو گے تم؟ جو مرد شادی شدہ ہے، چند سالوں تک اس کی یہ خواہش پوری رہتی ہے، اس کے بعد اس کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوری بن جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر بے چین رہتے ہیں۔ ایک کے سر میں درد ہوگا، دوسرے کو سکون نہیں آئے گا، ایک پریشان ہوگا، دوسرا پریشان رہے گا، اگر ایک خوش ہوگا تو اس کی خوشی میں دوسرے کی خوشی ہے۔ جب ان کی عمر بڑھتی چلی جائے گی، جب یہ 40 سے اوپر ہوں گے تو پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ جوان ہو رہے ہوں گے، پھر ان کے خواب ہوں گے، پھر خیالات ہوں گے ان کے دلوں میں، اور ایک نظام ہوگا کہ پھر پوتے ہوں گے، پھر پوتیاں ہوں گی، بچوں کے ہم بیاہ کریں گے، شادیاں کریں گے اور عزت سے قوم میں جئیں گے، عزت کا ہمارا نظام ہوگا۔ بتاؤ تو صحیح، جو مرد سے بیاہ کرتا ہے، مرد سے منہ کالا کرتا ہے، کیا ہوگا اس کے پاس؟ کیا فیوچر ہے اس کا؟ کیا مستقبل ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے نفس کی خواہش پوری کرنا، اور یہ نفس کی خواہش بھی ایک گندگی سے پوری کر رہے ہو جو کہ انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ گندے انسان اور جانور جیسی صفت والے انسان کی یہ گندا کرتوت ہے، اور اس کالے انگریز کا اور اس کالے بدبخت کا لایا ہوا یہ قانون ہے جس پہ آج مسلمان بڑے محبت سے سین کر رہے ہیں، جس کو پاس کرتی ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے عذاب کو بلانے کے مترادف ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن آفات سے بچ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن مصیبتوں سے بچ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں اللہ خوشحالیاں دوبارہ لے آئے اور سیلاب سے متاثرین کی اللہ مدد فرمائے، دوبارہ یہ نظام اور دوبارہ ان کے گھروں میں مسکراہٹیں اور خوشیاں بحال ہو جائیں، تو اس قانون کو فوری طور پر بدلا جائے، اس کو فوراً واپس کیا جائے۔ اور یہ صرف تمہارا چکر ہے کہ خواجہ سراؤں کے لیے ہم نے یہ کام کیا، خواجہ سراؤں کے لیے، مخنثوں کے لیے تم بڑے خیر خواہ آ گئے ہو۔ کیا رب تعالیٰ کسی پر ظلم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بنایا مخنث؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ رب بھی بہتر جانتا ہے۔ تم خدا نہ بنو زمین پہ، ڈرو اس وقت سے کہ جب تم اپاہج ہو جاؤ گے، تم روٹی کھانے کے لیے بھی تم ترسو گے، پانی پینے کے لیے بھی ترسو گے، تقاضا اپنی بشری حاجت پوری کرنے کے لیے بھی کسی دوسرے کے محتاج ہوگے کہ وہ آئے اور میرا پجامہ باندھے۔ ڈرو اس وقت سے، کائنات میں خدا بن کر نہ بیٹھو۔ تمہیں رب تعالیٰ نے چند دنوں کی عزت دی ہے، چند دنوں کا اقتدار دی ہے، اللہ کی فرما برداری میں وقت گزارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاؤ تو دنیا میں بھی لوگ کہیں لانتے ہوں ان پر،
آگے جاؤ تو آگے بھی فرشتے بھی رب کا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہو، کافروں سے بھی بدتر سلوک ہو تمہارا، بچ جاؤ اس وقت سے۔ اللہ مجھے اور میری قوم کی حفاظت فرمائے، اور ایسے بدبختوں کو اللہ جلدی ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ان کو ایسی سزا دے کہ رہتی دنیا تک یہ نشان عبرت بن جائے۔